یہ اتنی تکلیف ہے نا اس وقت 25 سال سے وہ اس ملک کو ایک بدترین قسم کا ٹیسٹ دکھا رہے تھے. وہ ساس بھی کبھی بہو دکھا رہے تھے. وہ اس ملک کو کبھی سنجوبلی دکھا رہے تھے. وہ اس ملک کو کبھی عشق ممنوع دکھا رہے تھے. میرے پاس تم ہو، میرے پاس تم ہو دکھا رہے تھے. مطلب پاکستان کے اندر ایک گندگی کا طوفان تھا 20-30 سال سے چلا آ رہا. وہ اس ملک کے اندر وہ ڈرامہ دکھاتے تھے جس میں گھر سے نکلتے ہوئے بھی ایک آدمی بھگوان کی پوجا کرتا ہے اور گھر سے واپسی پہ آتے ہوئے پوجا کرتا ہے. محبت کرنے کے لیے پوجا کے لیے جاتا ہے، محبت کرنے سے ٹوٹنے پہ بھی پوجا پہ جاتا ہے. وہ ان کو مقامی ہیرو لگتے تھے. پہلی بات تو ذرا مقامی کی، نفیسہ شاہ نے کہا مقامی ہیرو کی بات، ایک بات یاد رکھیں. جس زمین کی بات کرتے ہیں دنیا کے اندر، تاریخ کہتی ہے کہ اس سے بدترین رشتہ ہی کوئی نہیں. جس دن یہ زمین گھاس اگانا بند کرتی ہے جانوروں کے لیے اور پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس دھرتی ماں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو فتح کرنے چلے جاتے ہیں. ایرینز جو تھے ایشیا کوچک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے، پانی نہیں مل رہا، جانور بھوکے مر گئے، خود پیاسے ہو گئے. کہاں آ گئے؟ سندھ آ گئے. یہاں پر ایک بستی آباد تھی بہت پیارے لوگوں کی، امن کے لوگوں کی، جس کو موہنجو-داڑو کہتے ہیں. اس بستی کو تباہ و برباد کیا، اس کا کھنڈر بنایا، اس کے اوپر کوئی ارائی بنا، کوئی بھٹو بنا، کوئی راجپوت بنا، کوئی داہر بنا، کچھ بنا، اور کہا ہم یہاں کے لوکل ہیں، کہا ہم یہاں کے دھرتی کے بیٹے ہیں. دنیا کی کسی سرزمین پر کوئی دھرتی کا بیٹا نہیں ہوتا. اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہیرو رکھا ہے، اور وہ ہیرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی اور ہیرو نہیں. سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، اس کی پورے صوبے کی زمین مدینہ کے ایک ذرے پر قربان. جنت البقیع کے قبرستان کے پر لاکھوں ہزاروں گڑی خدا بخش قربان کیے جا سکتے ہیں. کیا بات کرتے ہو مقامی ہیرو کی؟ اور دوسری بات یہ نفیسہ شاہ نے بیان دیا 400 سال 500 سال پہلے سادات یہاں پر آ کے پہنچے. کبھی تمہیں کسی نے کہا جاؤ جا کے مدینہ واپس چلے جاؤ؟ اس ملک کے لوگوں نے سیدوں کو سر پہ بٹھایا، تاج بنایا، زمینیں دی، جائیدادیں دی. اس ملک کے اندر تمہیں وزارت اعلیٰ دی. تم یہاں لوگوں، تم یہاں کے ہو. کون کہتا ہے کہ سندھ سرزمین کا سید جو ہے میں عباسی ہوں؟ میں نہیں ہوں. اس طرح اگر لوکل کی ہیبیٹیشن میں ہے کوئی اور بھی نہیں ہے. کون ہے جو یہاں کا ہے؟ کون ہے جو اس دھرتی کا ہے؟ اور سب سے بڑی بات مجھے کسی نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی زمین کے ساتھ مرتے ہیں، نکلتے ہیں. میں نے کہا ایک منٹ بات سنو. آج اعلان ہو جائے کہ بیریا ٹاؤن زرداری ہاؤس جو ہے وہ ہم سندھ کے لوگوں کو دیتے ہیں، کوئی ایک سندھ میں رہ جائے. مجھے کسی نے کہا کچھ لوگ زلزلے میں ٹھہرے تھے. میں کہا F9 پارک جو ہے نا اس کو الاٹ کر دو، سارے کشمیری ادھر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے کہ ہم تو وہاں جاتے ہیں. جھوٹے ادارے، جھوٹے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تک ہم نے لوگوں کو بدترین ٹیسٹ کے لوگ کرتے تھے. نہیں، ہم تو کہتے تھے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دکھا رہے ہیں. لوگ کرتے تھے، جلتے تھے. کیا دکھا رہے ہو؟ جب لوگوں کی مطلب کا ڈرامہ ہم نے دکھایا، لوگ جائیں اس کے اوپر اسی تو حالت یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں، ہمارے بعد بھی نسیم مجازی دنیا کا سب سے زیادہ بکنے والا ناول نگار تھا. لوگ پڑھتے تھے اس کو. نسیم مجازی نسیم مجازی کو ہم نے گالی بنایا، اسی ملک کے اندر گالی بنایا. اس لیے گالی بنایا کہ تمہارا ہیرو کون تھا؟ راجہ داہر بنایا تم نے. تمہارا یہ اگر تم نے داہر کس کا ہیرو ہے؟ داہر بی جے پی کا ہیرو ہے. اور نفیسہ شاہ صاحب اگر آپ وہاں ہوتی، آپ کے والد بھی وہاں ہوتے، قائم علی شاہ صاحب بھی، تو ان کے ساتھ اس بڑھاپے میں وہی سلوک ہوتا جو اس وقت انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ٹانگوں پہ چھوٹیاں ماری جا رہی تھی اور قائم علی شاہ کی چیخیں کوئی نہ سنتا. اچھا، اور کس کو ہیرو بنائے؟ میں آج پڑھ رہا تھا آپ مقامی ہیروز ہمارے آپ کے سب سے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب کو ہیرو بنائے. سر شاہ نواز بھٹو کو، جو 1920 کے اندر آرڈر آف دا برٹش امپائر لیتا ہے، لائلٹی کا سرٹیفکیٹ اتنا بڑا تمغہ سجاتا ہے برطانوی. اس کے بعد CIE یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کمپینین آف دا آرڈر آف دا انڈین امپائر. اور یہ کس لیے لیا جاتا ہے؟ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے. ہم بناتے ہیں ہیرو. ہم ملکہ وکٹوریہ کا تمغہ سمجھاتے ہیں سر شاہ نواز کے اس کے اوپر اور کہتے ہیں کہ آؤ. ہیرو بنیادی طور پر یونیورسل ہوتے ہیں.
दुनिया में कोई, मेरे लिए सैयदना ईसा भी हीरो है, मेरे लिए सैयदना मूसा भी हीरो है, और मेरे लिए सैयदना मूसा के मुकाबले में खड़ा हुआ सामरी हीरो नहीं है, मेरे लिए उनके मुकाबले में खड़ा हुआ फिरौन। जिनके लिए फिरौन हीरो था तबाह बर्बाद हो गए, जिनके लिए अलेक्जेंडर हीरो था तबाह बर्बाद हो गए, बर्बाद है आजकल। हमने बच्चों को अलेक्जेंडर पढ़ाते हो, वो तुम्हारे उसमें अपना जुडू में या मीरपुर खास में पैदा हुआ था। बच्चों को तुम नेल्सन मंडेला पढ़ाते हो और आके दर्शन देते हो यहां खड़े होके। नेल्सन मंडेला जो था वो रेंजार खान में पैदा हुआ था। बच्चों को तुम तवील अरसा तक सीने पे चीगवेरा की और लेनिन की और कार्ल मार्क्स की तस्वीरें लगाते। चीगवेरा जो है वो गड़ी खुदाबख्श में उसकी कब्र है। मतलब जो तुम्हारा हीरो है वो तुम्हारा वो लोकल हो जाता है, उसको फौरन तुम सिंधी अजरक भी पहना देते हो, उसको फौरन तुम पंजाबी लाचा भी पहना देते हो, उसको फौरन जनाब तुम पठानों की पगड़ी भी पहना देते हो कि ये हमारा है। लेकिन जो मजहब का हीरो है, जो सैयद अकबर बादशाह तुम्हारा हीरो है, औरंगजेब तो 400 साल हो गए थे उसके लोगों को यहां आए हुए। औरंगजेब तो तुम दुश्मन हो, क्यों? तो अगर धरती के हीरो बनाने हैं तो फिर एक बात याद रखो, इस धरती के अंदर भी लाल शाहबाज कलंदर का हीरो भी सैयदुल अंबिया था। बिल्कुल। उस्मान मरवंदी नाम था उनका। शाह अब्दुल लतीफ का हीरो भी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। कौन सा सूफी है जिसका हीरो मदीने में ना हो? कौन सा सूफी है जिसका हीरो मक्के में ना हो? कौन सा हीरो है जिसका हीरो नजफ में ना हो? आपने तमाशा बनाया हुआ है। आप खड़े हुए जिसके मुंह में जो मुंह में आती है। ये तो चलो ये बात है कि हीरो अपना होना चाहिए, लेकिन मैंने तो एक फतवा भी देखा इस ड्रामे के देखने के जी, कोई अर्तगल देखना जायज है तो दारुल उलूम ने फतवा जारी फरमा दिया। दारुल उलूम को फतवा नजर नहीं आया कि जिस वक्त मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है, मैं एक सिंपल एंकर पर्सन नहीं हूं, मैंने 17 साल, मैंने 6 सीरियल और 50 ड्रामे लिखे हैं, 2 पीटीवी अवार्ड है बेस्ट प्ले राइट के मेरे पास। अल्लाह ताला तबारक व तआला मुझे बेहतर लिखने की तौफीक थी। अभी मैं समझता हूं मैं बेहतर नहीं लिख पाया, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं हमने इस 20 सालों के अंदर क्या दिखाया। फलां की बीवी फलां के खावन के साथ भाग गई, फलां का खावन फलां की बीवी के साथ, चाचा भतीजे के साथ। आपने इस मुल्क की अखलाकियात का बेड़ा गर्क किया। आपने, मैं समझता हूं कि इमरान खान की इस बात के ऊपर इमरान खान वाकई काबिल तहसीन कि उसने जो अर्तगल को कहा है और उसको लगाया है और वाकई ठीक किया है, और वे उसकी जो भी है, यहां तारीफ की बात है वो तारीफ की बात है। और एक बात याद रखें, इस कोरोना के दिनों में जहां पर लोगों को देखने के लिए कुछ नहीं मिला, लोग स्विच कर ग्लू हो गए। आप अब अच्छा कहा जा रहा है कि पीटीवी का भी मकबूल तरीन ड्रामा बन इस दफा इनके साथ दूसरी दफा हुआ है। पहले खलील रहमान कमर ने इनके सर पे जूतियां मारी। हाँ। वो इनको चीखें अभी तक मिर्चें खत्म नहीं हुई थी। ठीक, वो उसने तो अपने चक्कर में मार दी उसने। ये अल्लाह की तरफ से होता है। और दूसरा अब अर्तगल आ गया। अब अर्तगल जो भी है, मैं उसके टेक्निकल इश्यूज पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन उस ड्रामे का जो पैगाम है असल में तो वो नजरिया है। उसके अंदर कुरान हदीस आती है, उसके अंदर आयात आती है, उसके मुसलमानों का में तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें दर्द होता है, तुम्हारे पेट में मड़ोड़ उठते हैं, खड़े होकर बात कर रहे, और तो आले रसूल है तुम फरीसा शाह, तुम्हें थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए। का मसला नहीं, और भी बहुत है। और भी बहुत फरीसा शाह को तो शान ने सबसे पहले बयान दिया क्या, और भी तो उन्हें बाकी ड्रामे नजर नहीं आए। और जब तुम इंडिया में जाते हो, वहां जाके काम करते हो, तो वो तुम्हारी जन्मभूमि है। ये सारे के सारे जब जाके काम करते हैं इंडियन बॉलीवुड के अंदर, आज इनको हॉलीवुड का ऑफर हो जाए, ये उड़ते हुए जाके बहरी जहाज में बैठते हैं। साहब, इस ड्रामे को लेके और बहुत सा जो कहा जा रहा है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ड्रामा इसलिए बनाया कि अपने नौजवानों को तैयार करें। 2023 में जो 100 साल का मुआहदा खत्म हो रहा है सल्तनत उस्मानिया और बाकी, ये 2023 में होना क्या है? देखिए, हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या होने जा रहा है 1923 में। देखिए, मैं बताऊं, पिछले आज 2-1 दिन पहले रब्बा टीवी से एक साहब ने इमरान खान साहब को कहा है कि मौलवियों के साथ वही सलूक करो जो 1923 में अतातुर्क ने किया था। उस पता नहीं माइंड से पता क्या नाम उसका, और इनको ठीक ठाक करता, इतनी जरूरत उनकी होगी हुई। असल में अतातुर्क ने कम से कम 50 साल मेहनत की तुर्क कौम को इस्लाम से दूर करने की, और उसमें हुआ ये कि उस सारे अरसे के अंदर उसने अजान दी कि तुर्की में दी जाए, और हालत ये थी कि असेंबली के अंदर 7 लोगों ने अजान देनी शुरू की अरबी में।
تو پہلے ایک کو گولی مار کے مارا گیا، پھر دوسرے کو، 7 لوگ شہید ہوئے تھے، تب جا کے آزاد مکمل۔ وزیر اعظم عدنان مدریس کو پھانسی دی، جلال بایار صدر کو پھانسی دی، سارا کچھ کی، اس کے باوجود بھی ترکوں کے اندر سے اسلام نہیں نکال سکے۔ ترکوں کے اندر سے ارطغرل کا ہیروشپ نہیں، ارطغرل بیسیکلی عثمان خلطہ عثمان کے بانی کا باپ تھا، اور ٹرائبل سوسائٹی سے نکلا ہوا تھا، اس کو ٹرائبل ویلیوز۔ اس سرزمین پر یہ کراچی وہ شہر ہے جہاں کے خالق دینہ حال میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی شیخ تحریک خلافت کا مقدمہ چلا تھا، اور تحریک خلافت کس کے حق میں تھی؟ عثمانیوں کے لیے، ترکیوں کے لیے۔ روندے سمرنا دے بال تے دیندے دہائیاں، یہ نعرے چلتے تھے۔ میری والدہ بھی سنایا کرتے تھے کہ ہم بچپن میں اس طرح کے نعرے چلتے، میرے والد سنایا کرتے تھے کہ ہم بر صغیر پاک و ہند نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ ایک محبت کا ثبوت دیا تھا، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ارطغرل ہو کوئی ہو، یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی ایک عمارت جو کھڑی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری جو کڑی ٹوٹے گی وہ خلافت کی کڑی ٹوٹی، یہ اس کی علمبردار۔ جب تک آپ اس کڑی کے ساتھ وابستہ رہیں گے آپ کی زندگی آگے بڑھے۔ ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو یہ ختم کر دیا۔ سب سے بڑی تکلیف ان کی پاکستان کا نظریہ ہے، دوسری ان کی تکلیف ہے قرارداد پاکستان، تیسری ان کی تکلیف ہے وہ مسلمان ہیرو جو میرے دل میں بستے ہیں۔ اب ساری زندگی یہ کوشش کر لیں، یہ گڑی خدا بخش بنا لیں، اس کے مزار بنا لیں، یہ پاکستان کے اندر کسی اور کا مزار بنا لیں، کچھ کر لیں، ان لوگوں کے دل سے مکہ مدینہ نکال نہیں سکتے۔ بالکل اس سبز گنبد کے سامنے سارے گنبد ہیچ ہیں، ان سبز گنبد کے سامنے وہ مقامی نہیں تھے میرے سید الانبیاء، وہ یونیورسل تھے، کافت الناس، میں پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کا نبی تم مقامی۔ اور مجھے اس کا شعر بڑا اچھا یاد آ گیا سیرے سے، ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ حضرت اقبال کا شاہی تو کب کا مر چکا، دوستو اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ اچھا 2023 کی بات، اچھا ہاں 2023 میں ہوا یہ تھا کہ جب خلافت عثمانیہ ختم کی تو ترک نے معاہدے کیے ان کے ساتھ۔ تو یہ باسفورس جو ہے یہ بیسیکلی ترکی کی اس کے اندر ہے، جس میں سے ساری یورپ کی جو ہے ٹریڈ ہوتی ہے، جہاز گزرتا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے کہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ہے، عین حمیہ، ایک دلدلی جھیل جو ذوالقرنین کے سفر ہیں ان میں سے ایک سفر یاجوج ماجوج والا اس میں ہے۔ 2023 میں وہ 100 سال کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ترکی جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اس کے اوپر اپنی اس پہ ٹیکس کر سکے، مطلب اس کے ادھر بات بیچ میں آتا ہے نا، استنبول ادھر ہے، آدھا استنبول ہے، بیچ میں وہ گولڈن ہارن، وہ سارا کوئی ایک پل بھی آدھا یورپ پہ آدھا ہے، اب اس کے اوپر سے گزرگاہ بند کر سکتا ہے کسی وقت بھی۔ مجھے لگتا یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ قسطنطنیہ جو ہے اس پہ حملہ کر دیں گے، اور اردوغان کو بھی حدیث کا پتہ ہے، اس پہ یہ اس تیاری کے مکمل۔ دیکھیں اب جو ہونے والا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور میں اپنے اس کے جو دو اس وقت یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری اپنی اولادیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو ہم تو منع کرتے تھے لیکن نہیں مانتے، کیا کہہ سکتے ہیں، بیٹیاں ہیں ان کے ہمارے داماد۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت یہ بڑی لڑائی شروع ہوگی، تو رالے رومن اور جیسے پائیں گے، کیونکہ یہ بات ہے اس کے بعد اب وہی کیفیت بننی ہے، تو جتنے لوگ بھی اہل روم میں رہ چکے ہوں گے، انہیں بھی نماز کی حدیث ہے، ان سارے خواہ مرد ہو یا عورت ہو بچے سب قتل کر دیے جائیں۔ اچھا، اور یہ میں کیفیت آج سے 4 سال پہلے جب کیا تھا تو ایڈنبرا میں ایک مسلمان پارلیمنٹ کا رکن تھا، مجھے سائٹ پہ لے گیا، ایڈنبرا کی جو اسمبلی کا تھا جو اسکاٹ لینڈ کا، اس نے کہا اور یہ صاحب انگریزی میں بڑی شاندار، آئی ایم ایکچولی سیئنگ اے ہولوکاسٹ ان یورپ، ایک مسلمانوں کا ہولوکاسٹ ہونے والا ہے کہ جس طرح یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، پھر یہودیوں کی نسل کشی کی گئی تھی، ہمارے ارد گرد ہمارے لوگ جو ہیں یہ یورپ کے لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ آج سے 30 سال پہلے 25 سال پہلے وہ کہتے تھے ہی از الجیرین، ہی از پاکستانی، ہی از ایجپشین، ہی از فلاں فلاں فلاں، ہی از انڈونیشین، اب نہیں کہتے، اب وہ کہتے ہیں ہی از مسلم۔ اب وہ پہچان ایک ہو گئی ہے، اور مسلم سے بھی زیادہ وہ عرب سیرسن سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ وہ رومنز جو ہیں، وہ بات آپ تشبیہ، تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کیونکہ آخری جو شہر فتح کرنا ہے امام مہدی نے وہ قسطنطنیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ سے پہلے جو ہے استنبول جو ہے اس طریقے، تو بہرحال اینی ہو اس مسئلے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی اپریسیشن کے،
چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، ایسے کام کر چھاتیوں پہ مونگ دلے، ظاہر بات ہے اس کی تو تصویر بری لگتی ہے نا ان کو.